بھائی کہتے ہیں شیعوں کا کلمہ اور ہے، شیعوں کا کلمہ اور ہے۔ بھائی اگر نبی نے غدیر کے اعلان میں علی کو ولی نہ بنایا ہوتا، خدا کی قسم ہم بھی علی کو ولی نہ مانتے۔ ہم تابع رسول ہیں، ہم پیرو رسول ہیں۔ بھائی ہم رسول کو دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم سنت رسول پہ چلنے والے ہیں۔ توجہات رہیں گی تو بولوں گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ در اہل بیت کی بات ہو رہی ہے۔ حسین کی مجلس ہے، حسین شیعہ کا بھی ہے، حسین سنی کا بھی ہے، حسین سید کا بھی ہے، حسین غیر سید کا بھی ہے، حسین سردار کا بھی ہے، آوان کا بھی ہے، راجہ کا بھی ہے، چودھری کا بھی ہے۔ والوں، اس علاقے والوں، حسین کو محدود نہ کرنا۔ اگر حسین تمہارا جد ہے تو باقیوں کا اگر جد نہیں ہے کم از کم امام ہے۔ ہو رہی ہے کہ ہم نے علی کو ولی کیوں مانا؟ ہم نے علی کو ولی اس لیے مانا کہ ہم نے لب رسول کو دیکھا۔ ہم نے لب رسول کو دیکھا۔ رسول کیا ہے؟ رسول جس کے لبوں کی جنبش سے قرآن بنتا ہے۔ رسول جس کے لبوں کی جنبش سے قرآن بنتا ہے۔ پرانے جملے میرے آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں، رسول بولتا جائے قرآن بنتا جائے، بولتا جائے۔ عظمت رسول کو پہچانیے۔ اور ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت وہ در ہیں شہر نبی کا۔ کیا ہے؟ در ہے شہر نبی کا۔ لوگ کہتے ہیں علی کو پڑھا دیتے ہیں، ہم اگر علی کو نبی سے بڑھاتے تو نبی کو شہر نہ مانتے، علی کو در نہ مانتے۔ بھائی ہمارے پاس نعرے لگتے ہیں، پہلا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر۔ پھر کیا ہے؟ نعرہ رسالت۔ پھر کیا ہے؟ نعرہ حیدری۔ پہلے توحید ہے، پہلے توحید ہے، پھر کیا ہے؟ رسالت ہے، پھر کیا ہے؟ امامت ہے، ولایت ہے۔ ہم نے امامت کو کیوں مانا؟ ہم نے امامت کو اس لیے مانا کہ نبی نے ایک در دیا تھا، نبی نے ایک دروازہ دیا تھا۔ اگر دروازہ بند ہو گیا تو اندر کی چیز اندر رہ گئی۔ عزیزوں بات سنت کی ہو رہی تھی۔ رسول بولتا جائے قرآن بنتا جائے، رسول چلتا جائے شریعت بندی جائے، رسول جس کے اشاروں سے رحمان سمجھ میں آ جائے۔ بھائی بات سنت رسول کی ہو رہی ہے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ رسول کا کہنا سنت، رسول کا کہنا سنت، رسول کا بولنا سنت، اور رسول کا کچھ کرنا سنت، اور رسول کے سامنے کچھ کام کیا جائے اور رسول خاموش ہو کے تائید کرتے، یہ سنت۔ سنت کی تین قسمیں: رسول کا بولنا ایک، رسول کا کچھ کرنا دو، رسول کے سامنے کچھ کیا جائے، رسول کا خاموش رہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور جو سنت کے محب ہیں، سنت کے دعوے دار ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ دیواروں پہ سرخیاں لکھی جاتی ہے، دیواروں پہ چاکنگ کی جاتی ہے، فلاں جگہ پہ آ جائے سنتوں بھرا اجتماع، کہا جاتا ہے سنتوں بھرا اجتماع۔ بھائی جائیں تو کیا ہوگا؟ مسواک کی سنت ملے گی آپ کو، چھوٹی موٹی سنت سنت ہے، فضیلت ہے، احترام کرنا چاہیے۔ لیکن میں اے ملا، اے مفتی، اے محدث، اے عالم، اے محقق، اے شیعہ، اے سنی، یہ دیواروں پہ لکھنے سے سنتوں بھرے اجتماع نہیں بنتے۔ تم نے سنتوں بھرا اجتماع دیکھنا ہے، آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں 1400 سال پہلے غدیر خم کے میدان میں، غدیر خم کے میدان میں، جہاں سنتوں بھرا اجتماع ہے۔ بولنے والا کوئی مفتی نہیں، بولنے والا کوئی مدنی مکی ملا نہیں۔ اس جوان کو پیغام دینا ہے، اس پیغام کو، اس جوان کو جو ہے تفکر دینا ہے۔ جہاں پہ کھیرے ذبح کرنے کا طریقہ بدلایا جا رہا ہے، بھائی یہ کوئی دین ہے یا دین کا مذاق ہے؟ بھائی کھیرا کیسے رکھیں؟ اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کو قبلہ رخ ہو کر، بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے، یہ پیروکار ان کے ہیں۔ کسی دور میں
ابو یزید نے شام کے بھائی بات پہ پہنچ رہی ہے، شام کے اندر بدھ کے دن جمعہ پڑھا. رستہ خراب کہاں سے ہوا؟ یہ رستہ خراب کہاں سے ہوا؟ بھائی آپ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہیں مانسیرا اور آپ نکل جائیں کس کی طرف؟ تارکوٹ کی جانب. تو آپ اگر تارکوٹ پہنچ گئے، آپ دبن پہنچ جائیں گے، آپ ایبٹباد پہنچ جائیں گے، لیکن مانسیرا نہیں پہنچیں گے. اب بندہ دبن پہنچ گیا، اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے یہ بتلانا ہے کہ تم بھولے کہاں سے تھے. آج کھیروں کی سنتیں، ذبح کرنے کی سنتیں، یہ سنتیں نہیں ہیں، یہ بدعتیں ہیں. یہ چلی کہاں سے ہیں؟ یہ چلی انہی سے ہیں کہ جنہوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی تھی. اور ہے کدو کو ذبح کرنے کا طریقہ حاکم شام نے بتایا. حاکم شام نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کدو کو قبلہ رخ ہو کے ذبح کیا جائے گا. لوگوں نے کہا کدو تو رسول اللہ ذبح نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام ذبح نہیں کرتے تھے، تم کیوں ذبح کرواتے ہو؟ کہا وہ شریعت محمد تھی، یہ میری شریعت ہے. یہ جو آج کھیروں کی سنتیں بتا رہے ہیں، جو آج کدو کو رکھنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں، جو آج جو ہے وہ ٹماٹر اور کیلے کو اکٹھا رکھنے سے منع کر رہے ہیں، جو آج مدنی مکی تکیے بنا کے لوگوں کے سامنے مسخرہ اور مذاق بنا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ شریعت محمد کے وارث نہیں، یہ امیر شام کے وارث ہے. اور پیغام ہے سادات کے لیے، پیغام ہے سنی کے لیے، پیغام ہے شیعہ کے لیے، تم نے آنا ہے محمد تک، امیر شام تک نہیں جانا. اور یہ اپنے اپنے فخر کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کسی کو امیر شام ملا، کسی کو امیر کائنات ملا. یہ اپنے مقدر کی بات ہے. کسی کو شمر و یزید پہ فخر ہے، ہمیں حسین و علی پہ فخر ہے، ہمیں حسن و حسین پہ فخر ہے. بھائی کسی کو زرقا و مرجانہ و ہندا پہ فخر ہے تو ہمیں زہرا و خدیجہ و زینب پہ